खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत और जलाली नाम में तमाम देखने और सुनने वालों को पास्टर नईम अकबर की तरफ से सलाम पहुंचे। मसीह यीशु में मेरे अजीज बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों, पिछली वीडियो में हमने मौत कैसे वाक़या होती है इस पर बात की थी। आज हम रूहें जानने, कुर्बान या कत्ल हो सकती है इस पर बात करेंगे। इससे पेशतर कि रूहें जानने, कुर्बान या कत्ल हो सकती है इस पर बात करें। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और आप बाइबल मुकद्दस और जनरल नॉलेज के दिलचस्प बाबरकत टॉपिक मुख्तसर वक़्त अल्फाज में सुनना, सीखना, जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और मेरा ईमान है चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बरकत का, खुशी का, इल्म में तरक्की का, सोच में तब्दीली का बायस है। आए फिर रूहें जानने, कुर्बान या कत्ल हो सकती हैं इस पर बात करते हैं। और इसके लिए हम अपनी रहनुमाई के लिए पहला हवाला इमाल 15वां बाब आयत नंबर 26 को पढ़ते हैं। यहाँ पर मरकूम है जी, ये दोनों आदमी यानी बरनबास और पौलुस, ये दोनों आदमी ऐसे आदमी हैं जिन्होंने अपनी जानें हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर नसार कर रखी। पढ़े गए हवाला में बिल्कुल वाज़ेह है कि पौलुस और बरनबास ने यीशु मसीह के लिए अपनी जानें कुर्बान करने के लिए या अपनी जानों को कुर्बान होने के लिए वक़्फ़ कर दिया। वजाहत के लिए दूसरा हवाला पढ़ते हैं जी। रोमियों के नाम पौलुस रसूल का खत है जी, और उसका 11वां बाब है, उसकी पहली 3 आयत को पढ़ते हैं। लिखा है, बस मैं कहता हूँ क्या खुदा ने अपनी उम्मत को रद्द कर दिया? हरगिज़ नहीं, क्योंकि मैं भी इस्राएली इब्राहिम की नस्ल और बिन्यामीन के कबीला में से हूँ। खुदा ने अपनी उस उम्मत को रद्द नहीं किया जिसे उसने पहले से जाना। क्या तुम नहीं जानते कि किताबे मुकद्दस एलिया के जिक्र में क्या कहती है कि वो खुदा से इस्राएल की यूं फरियाद करता है, ऐ खुदावंद, उन्होंने तेरे नबियों को कत्ल किया और तेरी कुर्बान गाहों को ढा दिया। अब मैं अकेला बाकी हूँ और वो मेरी जान के भी ख्वाह हैं। ये हवाला भी बिल्कुल साफ और वाज़ेह बयान देता है कि इस्राएलियों ने नबियों को कत्ल किया और वह एलिया की जान लेने के भी ख्वाहिशमंद थे या उसकी जान लेने के लिए इरादा रखते थे कि उसकी जान ले, उसकी जान को कत्ल करें। वजाहत के लिए तीसरा वादा हम एहबार की किताब और उसका 24वां बाब और 24वें बाब की आयत नंबर 15 से शुरू करके आयत नंबर 18 तक पढ़ते हैं। क्या पर लिखा है, और तू बनी इस्राएल से कह दे कि जो कोई अपने खुदा पर लानत करे उसका गुनाह उसी के सर लगेगा, और वो जो खुदावन के नाम पर कुफर बके जरूर जान से मारा जाए। सारी जमात उसे कतई संसार करे, खा वो देसी हो या परदेसी। जब वो पाक नाम पर कुफर बके तो वो जरूर जान से मारा जाए। और जो कोई किसी आदमी को मार डाले वो जरूर जान से मारा जाए, और जो कोई किसी चुपाए को मार डाले वो उसका मुआवजा जान के बदले जान दे। इसकी वजाहत के लिए एक और हवाला पढ़ते हैं जी। पहला सलातीन है, उसका 19वां बाब है और उसकी आयत नंबर है जी 2 और 3। यह भी बड़ा एक अहम हवाला है। 19वां बाब, पहला सलातीन 19वां बाब आयत नंबर 2 और 3।
यहां पर लिखा है जी, सो एजबल ने एलिया के पास से एक कासिद रवाना किया और कहला भेजा कि अगर मैं कल इस वक्त तेरी जान उसकी जान की तरह ना बना डालूं जो मर चुके हैं या जिन्हें तूने मार दिया है, मैं तेरी जान उनकी जान की तरह ना बना डालूं तो देवता मुझसे ऐसा ही बल्कि इससे ज्यादा करे। जब उसने ये देखा तो उठकर अपनी जान बचाने को भागा और वीर सवाबे जो यहूदा का है आया और अपने खादम को वहीं छोड़ा। ये हवाला भी बिल्कुल वाज़ा करता है कि जानें मरती है, जानें कुर्बान होती हैं, जानें कुर्बान की जाती हैं या जानों को कुर्बान किया जाता है। ये बिल्कुल साफ और वाज़िया हवाला है। और इसकी वजाहत के लिए एक और हवाला हम गिनती की किताब में से भी पढ़ते हैं। गिनती की किताब है जी, और उसका 31वां बाब है और उसकी आयत नंबर 19 है। गिनती की किताब 31वां बाब आयत नंबर 19। यहाँ पर भी एक साफ और वाज़िया बिल्कुल बयान आया जाता है और यहाँ पर लिखा है, और तुम 7 दिन तक लश्करगाह के बाहरी डेले डाले पड़े रहो, और तुम में से जितनों ने किसी आदमी को जान से मारा हो और जितनों ने किसी मकतूल को छुआ हो, वो सब अपने आप को और अपने कैदियों को तीसरे दिन और 7वें दिन पाक करें। ये बिल्कुल साफ और वाज़िह हवाला है कि जानें कुर्बान होती हैं, जान से मारा जाता है, जान को मारा जाता है। अगर आदमी को मारा जाता है तो इसका मतलब है जान ही को मारा जाता है। और इसकी वजाहत के लिए एक हवाला ज़बूर की किताब में से भी पढ़ते हैं। ज़बूर 59 है जी, ज़बूर 59 की आयत नंबर 3 है। इसमें भी एक साफ और वाज़िह बयान जो है वो मौजूद है और यहाँ पर भी लिखा है, क्योंकि देख वो मेरी जान की घात में है, ऐ खुदा मेरी खुदा या मेरे गुनाह के बगैर जबरदस्त लोग मेरे खिलाफ इकट्ठे होते हैं। यहाँ पर भी दाऊद जो है कहता है कि मेरी जान की घात में लोग जो हैं, मेरी दुश्मन जो हैं मेरी जान की घात में बैठे हैं, मेरी जान लेने को हैं। वाज़ह है कि अगर कोई शख्स किसी को मार देता है या उसकी जान को लेने का, उसे मारने का इरादा रखता है तो उसकी जान को मारता है, या उसकी जान को मारता है या उसकी जान को लेता है। इसलिए जान का बदला खुदा ने जान ही रखा है कि अगर कोई जान से मारा जाता है या उसे मार देता है या उसकी जान ले लेता है तो उसकी जान के बदले उसकी भी जान ले ली है। वजाहत के लिए छठा वाला हम फज़ात की किताब में से पढ़ते हैं जी। फज़ात की किताब है जी और 100वां बाब है और 100वें बाब की आयत नंबर 30 है, उसे भी पढ़ते हैं। फज़ात 100वां बाब आयत नंबर 30। यहाँ पर भी साफ और वाज़िह बयान है, और सुनसून कहने लगा कि फिलिस्तीनियों के साथ मुझे भी मरना ही है। सो वो अपने सारे जोर से झुका और वो गर उन सरदारों और सब लोगों पर जो उसमें थे गिर पड़ा। बस वो मुर्दे जिनको उसने अपने मरते दम मारा, यानी उसका दम मरते मरते जब मरा तो उसने अपने मरते मरते दम या जान निकलते निकलते भी उसने बहुत से लोगों को जान से मारा, जान से कत्ल किया। वाज़ह हुआ कि समसून ने अपने मरते दम भी लोगों को मारा, मतलब उनके दम को मारा, उनकी जान को मारा। वजाहत के लिए हवाला एक और पढ़ते हैं, 22 की किताब है, 3रा बाब है और उसकी आयत नंबर 19 है। उसमें भी एक साफ और वाज़िह एक बयान जो है वो मौजूद है, जो जान के तल्लुक से है या रूह के तल्लुक से है या दम के तल्लुक से है।
اس میں بھی ایک صاف اور واضح والا موجود ہے۔ 3 باب کی آیت نمبر 19 ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ جو کچھ بنی آدم پر گزرتا ہے وہی حیوان پر گزرتا ہے، ایک ہی حادثہ دونوں پر گزرتا ہے، جس طرح یہ مرتا ہے اسی طرح وہ مرتا ہے۔ ہاں سب میں ایک ہی سانس ہے، ہاں سب میں ایک ہی سانس ہے۔ اور وضاحت کے لیے ہم اور حوالہ پڑھتے ہیں۔ پیدائش کی کتاب ہے، اس کا 37واں باب ہے، اس کی آیت نمبر 19 ہے۔ پیدائش کی کتاب 37واں باب اور اس کی آیت نمبر 19۔ اس میں بھی ایک صاف اور واضح بیان موجود ہے۔ یہاں پر لکھا ہے 19 سے 21 تک لکھا ہے، اور آپس میں کہنے لگے دیکھو خوابوں کا دیکھنے والا آ رہا ہے، یعنی یوسف کے متعلق یہ بیان ہے۔ اس کے بھائی آپس میں یہ ایک خاص کرتے ہیں، آپس میں گفتگو کرتے ہیں کہ دیکھو خوابوں کا دیکھنے والا آ رہا ہے، اور اب ہم اسے مار ڈالیں اور کسی گڑھے پہ ڈال دیں، اور یہ کہہ دیں گے کہ کوئی برا درندہ اسے کھا گیا، پھر دیکھیں گے کہ اس کے خوابوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تب روبن نے یہ سن کر اسے ان کے ہاتھوں سے بچایا اور کہا کہ ہم اس کی جان نہ لیں، اور روبن نے ان سے یہ بھی کہا کہ خون نہ بہاؤ، بلکہ اسے اس گڑھے میں جو بیابان میں ہے ڈال دو، لیکن اس پر ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ وہ چاہتا تھا کہ اسے ان کے ہاتھ سے بچا کر ان کے باپ کے پاس سلامت پہنچا دے۔ یہ بالکل صاف اور واضح بیان ہے کہ کسی کو مارنا، قتل کرنا اس کی جان لینا یا اس کی جان لینے کے برابر ہے۔ اچھا جی، اگلا حوالہ ہم پڑھتے ہیں عہد جدید میں سے۔ عہد جدید میں سے ہم پڑھتے ہیں مرکز کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل، اور اس کا 3واں باب ہے اور اس کی آیت نمبر 4 ہے۔ یہاں پر بھی ایک بڑا خوبصورت بیان جو ہے وہ موجود ہے۔ لکھا ہے، اور یسوع مسیح نے ان سے کہا کہ سبت کے دن نیکی کرنا روا ہے یا بدی کرنا، جان بچانا یا قتل کرنا۔ یہ ایک صاف اور واضح بیان ہے، ہو نہیں سکتا اس سے بڑھ کر، کیونکہ یہ ایک واضح بیان ہے کہ جان کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے، جان بھی قتل ہوتی ہے، جان کو بھی مارا جا سکتا ہے۔ آدمی کو مارنا، جان کو مارنا، قتل کرنا، قربان کرنا، یہ سب ایک ہی باتیں ہیں۔ نواں حوالہ جی، ہم اپنی رہنمائی کے لیے لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدسہ اور اس کا باب نمبر 9 اور اس کی آیت نمبر 54 اور آیت نمبر 55 اپنی رہنمائی کے لیے پڑھتے ہیں۔ یہاں پر بھی لکھا ہے، یہ دیکھ کر اس کے شاگرد یعقوب اور یوحنا نے کہا، اے خداوند، کیا تو نہیں چاہتا ہے کہ ہم حکم دیں کہ آسمان سے آگ نازل ہو کر انہیں بھسم کر دے، جیسا ایلیا نے کیا؟ مگر اس نے پھر کر انہیں جھڑکا اور کہا، تم نہیں جانتے کہ تم کیسی روح کے ہو، کیونکہ ابن آدم لوگوں کی جان برباد کرنے نہیں بلکہ بچانے آیا ہے۔ پھر وہ کسی اور گاؤں میں چلے گئے۔ یہ بھی واضح ایک حوالہ ہے کہ جان ہی کو قربان کیا جا سکتا ہے، جان کو برباد کیا جا سکتا ہے، جان کو بچایا جا سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ واضح حوالہ جانیں لی بھی جا سکتی ہیں، جانیں دی بھی جا سکتی ہیں، جانیں قربان بھی ہو سکتی ہیں، جانیں قتل بھی ہوتی ہیں۔ مزید وضاحت کے لیے ہم حزقیل کی کتاب میں سے بھی کچھ حوالے پڑھتے ہیں، پھر زبور کی کتاب میں سے پڑھتے ہیں، تاکہ ساری کی ساری بات جو ہے بالکل صاف اور واضح ہو جائے کہ جانیں روحیں مر سکتی ہیں، قتل ہو سکتی ہیں، قربان کی جا سکتی ہیں۔ سب سے پہلا حوالہ حزقیل کی کتاب 13واں باب اور اس کی آیت نمبر 19 کو پڑھتے ہیں۔ یہاں پر صاف اور بالکل واضح بیان ہے، اور تم نے مٹھی بھر جو کے لیے اور روٹی کے ٹکڑوں کے لیے مجھے میرے لوگوں میں ناپاک ٹھہرایا، تاکہ تم ان جانوروں کو مار ڈالو جو مرنے کے لائق نہیں، اور ان کو زندہ رکھو جو زندہ رہنے کے لائق نہیں۔
کیونکہ تم میرے لوگوں سے جو جھوٹ سنتے ہیں جھوٹ بولتی ہو۔ صاف اور واضح بیان ہے کہ ان روحوں کو، ان جانوں کو تم قتل کرتے ہو جنہیں زندہ رہنا چاہیے، ان روحوں کو، ان جانوں کو تم زندہ رکھتے ہو جنہیں قتل کرنا چاہیے، جنہیں مرنا چاہیے۔ یہ ایک صاف اور واضح بیان ہے۔ اس کے بعد 18ویں باب میں بھی ایک بڑا خوبصورت بیان ہمیں ملتا ہے، اسے بھی پڑھ لیتے ہیں۔ 18ویں باب کی آیت نمبر 4 ہے، یہاں پر لکھا ہے دیکھ سب جانیں میری ہیں، جیسی باپ کی جان ویسی ہی بیٹے کی جان بھی میری ہے، جو جان گناہ کرتی ہے وہی مرے گی۔ یہاں بھی واضح والا کہ جو جان گناہ کرتی ہے وہ مرے گی، جو روح گناہ کرتی ہے وہ مرے گی۔ اس کے بعد زبور کی کتاب میں سے حوالہ ہم تلاوت کرتے ہیں، زبور 33 آیت نمبر 19۔ یہ بھی ایک صاف اور واضح یہاں پر حوالہ ہے، اور یہ بالکل سادہ سے سادہ بالکل حوالے ہیں، بالکل آسانی سے سمجھ آنے والے حوالے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں سمجھ نہیں آتی۔ 33واں باب اور آیت نمبر 19، زبور 33 آیت نمبر 19 لکھا ہے، تاکہ ان کی جان موت سے بچائے اور قات میں ان کو جیتا رکھے۔ اور ایک آیت ہم زبور 78 اور 78 زبور کی آیت نمبر 50 ہے، اسے بھی پڑھتے ہیں۔ یہ بھی ایک صاف اور واضح یہاں پر بھی بیان ہے۔ آیت نمبر 50، 78 زبور آیت نمبر 50، یہاں پر بھی صاف اور واضح ہے، اس نے اپنے قہر کے لیے راستہ بنایا اور ان کی جان موت سے نہ بچائی بلکہ ان کی زندگی وبا کے حوالہ کی۔ اس کے بعد ایک اور حوالہ پڑھتے ہیں، یسایہ کی کتاب، اس کا 53 باب، یسایہ 53 باب اور اس کی آیت نمبر 12 ہے۔ یہ بھی ایک صاف اور واضح حوالہ ہے۔ یہاں پر لکھا ہے، اس لیے میں اسے بزرگوں کے ساتھ حصہ دوں گا اور وہ لوٹ کا مال زور آوروں کے ساتھ بانٹ لے گا، کیونکہ اس نے اپنی جان موت کے لیے انڈیر دی اور وہ خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا، تو بھی اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیے اور خطا کاروں کی شفاعت کی۔ یہ ریفرنس جو ہے یسوع مسیح کے طرف سے ہے، اور یسوع مسیح نے بھی اپنی جان جو ہے وہ موت کے حوالہ کی ہے، اپنی جان جو ہے قربان کی ہے، اپنی جان کو قتل ہونے کے لیے دے دی ہے۔ یہ صاف اور واضح بات ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدسہ میں بھی ہم بڑا خوبصورت بیان پڑھتے ہیں۔ متی کی انجیل ہے جی، اس کا 26واں باب ہے، اور 26ویں باب کی آیت نمبر ہے 38، اس میں بھی ایک خوبصورت اور واضح بیان موجود ہے۔ 38ویں آیت میں لکھا ہے، یسوع مسیح باغ گتسمنی کے اندر دعا کرتے ہیں، اس میں یہ 38ویں آیت میں کہتے ہیں، اس وقت اس نے ان سے کہا، میری جان نہایت غمگین ہے، یہاں تک کہ مرنے کی نوبت پہنچ گئی، تم یہاں ٹھہرو اور میرے ساتھ جاگتے رہو۔ یہ بھی ایک صاف اور واضح حوالہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یعقوب کے خط میں سے بھی ایک حوالہ تلاوت کرتے ہیں۔ یعقوب رسول کا خط ہے جی، اور اس کا 5واں باب ہے اور اس کی آیت نمبر 20 ہے۔ اس میں پڑھتے ہیں، لکھا ہے، تو وہ یہ جان لے کہ جو کوئی کسی گنہگار کو اس کی گمراہی سے پھیر لائے گا، وہ ایک جان کو موت سے بچائے گا اور بہت سے گناہوں پر پردہ ڈالے گا۔ یہ بھی ایک صاف اور بالکل واضح حوالہ ہے کہ جانیں جو ہیں مرتی ہیں، جانیں جو ہیں قربان ہوتی ہیں۔ اس لیے کوئی انوکھی یا عجیب بات نہیں، بلکہ یہ بالکل سادہ سی بات ہے جو سمجھنے میں بڑی آسانی کے ساتھ سمجھی جا سکتی ہے۔ متی 10ویں باب اور اس کی آیت نمبر 28 میں بھی ایک بڑا خوبصورت اور واضح بیان یسوع مسیح نے دیا ہے، اور یہاں پر لکھا ہے، جو بدن کو قتل کرتے ہیں اور روح کو قتل نہیں کر سکتے۔
ان سے نہ ڈرو بلکہ اسی سے ڈرو جو روح اور بدن دونوں کو جہنم میں ہلاک کر سکتا ہے۔ یسوع مسیح نے بھی صاف اور بالکل واضح کہہ دیا ہے کہ انسان کا مکمل خاتمہ اس کے مرنے پر نہیں ہوتا۔ اگرچہ انسان کو مارا جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے، اس کا دم رک جاتا ہے، اس کی سانس کو بریک کیا جاتا ہے، اس کے زندگی کے سسٹم کو بریک کر دیا جاتا ہے، اگر وہ مارتا ہے، قتل کرتا ہے، قربان کرتا ہے، ہوتا ہے تو اس کے زندگی کے سسٹم کو بریک کیا جاتا ہے، لیکن اس کی زندگی کا خاتمہ، اس کی جان، اس کی روح، اس کے بدن، اس کا دم، اس کا مکمل خاتمہ جو ہے وہ عدالت کے بعد ہوگا، وہ جہنم میں ہوگا، اور جو زندگی پائیں گے وہ ابدی زندگی پائیں گے۔ لیکن انسان جو شریر ہیں، جو کلام خدا کے خلاف چلتے ہیں، ان کی روح، جان، بدن کا مکمل خاتمہ جو ہے وہ ہو جائے۔ یہ یسوع مسیح نے صاف اور واضح کہہ دیا ہے۔ اور یاد رہے بائبل مقدس میں روح یا جان یا زندگی کے دم کے لیے 1700 حوالے موجود ہیں، مگر ایک دفعہ بھی کسی ایک حوالے میں بھی روح، جان یا زندگی کے دم کے لیے اسے غیر فانی ہونے کے طور پر نہیں پیش کیا گیا، یا روح، جان یا زندگی کے دم کو غیر فانی نہیں کہا گیا، کیونکہ بقا صرف اور صرف خدا کو حاصل ہے۔ اور اس کے لیے حوالہ ہم پڑھ لیتے ہیں تموتھیوس کے خط میں سے، پہلا تموتھیوس ہے جی، اور اس کا پہلا باب ہے اور اس کی آیت نمبر 17 ہے، اور اس میں صاف اور واضح طور پر بیان ہے اب ازلی بادشاہ یعنی غیر فانی، نادیدہ، واحد خدا کی عزت اور تمجید عبدالآباد ہوتی ہے۔ یہاں پر غیر فانی اگر کوئی شخصیت، اگر کوئی ہستی ہے تو وہ صرف اور صرف یسوع مسیح ہے، وہ صرف اور صرف خدا ہے، یا اس کے لوگ ہوں گے جو جلالی بدن اختیار کریں گے۔ اس کے ساتھ ایک حوالہ اور ہم پڑھ لیتے ہیں، پہلا تموتھیوس 6 باب اور اس کی آیت نمبر 15 اور 16 ہے۔ اس میں بھی ایک صاف اور واضح بالکل بیان ہے، لکھا ہے جسے وہ مناسب وقت پر نمایاں کرے گا، جو مبارک اور واحد حاکم، بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند ہے۔ بقا صرف اسی کو ہے، اور وہ اس نور میں رہتا ہے جس تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی، نہ اسے کسی انسان نے دیکھا اور نہ دیکھ سکتا ہے۔ اس کی عزت اور سلطنت ابد تک رہے، آمین۔ لیجیے صاف اور بالکل واضح ہو چکا ہے کہ روحیں، جانیں قربان یا قتل بھی ہو سکتی ہیں، مر بھی سکتی ہیں، اسے مارا بھی جا سکتا ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن انسان سے بڑھ کر اگر کوئی غیر فانی ہے، لازوال شخصیت ہستی ہے تو وہ صرف اور صرف خدا ہے، خدا ہے، خدا کا روح ہے جو غیر فانی ہے، ازلی ہے اور ابدی ہے۔ انسانی روح، جان، بدن یہ غیر فانی نہیں، یہ فنا ہونے والے ہیں، اور انہیں بقا ملے گی۔ کب ملے گی، کیسے ملے گی، اس کی ڈیٹیل بائبل مقدس کے اندر موجود ہے، اور اگلی ویڈیو میں ہم فانی کو بقا کیسے ملے گی اس پر بات کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ خدا آپ کو برکت دے، آمین۔